بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 137 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مفسدات نماز کا بیان حصہ دوئم۔ مفسدات نماز کا بیان حصہ دوئم۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَافتتاح العصر او التطوع للظہر بعد رکعت الظہر وقراءته من مصحف۔ ترجمہ: اور شروع کرنا عصر یا نفل کو مفسد ہے، اور شروع کرنا عصر یا نفل کو مفسد صلاۃ ہے، نہ کہ خود ظہر کی ایک رکعت کے بعد، اور نمازی کا قرات کرنا قرآن مجید سے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے نماز ظہر شروع کرنے کے بعد عصر یا نفل نماز کی نیت کرنا اور اس کا حکم۔ نمبر 2، نماز ظہر شروع کرنے کے بعد ظہر ہی کی نیت کرنا اور اس کا حکم۔ نمبر 3، دوران نماز قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 4، عمل قلیل و کثیر و اختلاف ائمہ۔ نمبر 5، خارش والے مریض کا حکم۔ تو عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی نماز ظہر شروع کرنے کے بعد نماز میں ہی عصر کی نیت کر لینا یا نفل کی نیت کرنا اور اس کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک رکعت ظہر کی پڑھ لی، اب ایک رکعت نماز ظہر کی پڑھنے کے بعد عصر کی نیت کرتا ہے، دوران نماز ہی عصر کی نیت کی یا نفل نماز کی نیت کی اور اللہ اکبر کہا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر کسی نے ایک رکعت ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نیت یا نفل نماز کی نیت کی اور اس نیت سے اللہ اکبر کہا، تو اس سے جو ظہر کی نماز تھی وہ فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کا اس دوسری نماز میں شروع ہونا یہ تب صحیح ہوگا جب پہلے سے نکلے گا۔ تو اللہ اکبر اس کا یہ کہنا یہ اس نماز سے خروج ہے، لہٰذا اللہ اکبر کہتے ہی یہ اول نماز سے نکل جائے گا، اور درمیان نماز سے نکلنا مفسد نماز ہی ہے۔ درمیان نماز سے نکلنا یہ مفسد نماز ہی ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کی پچھلی نماز جو اس نے نماز ظہر پڑھ رہا تھا وہ نماز اس کی کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، وہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 2، اسی کو مصنف رحمۃ اللہ نے افتتاح العصر او التطوع کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ نماز عصر کا شروع کرنا یا نفل نماز کا شروع کرنا یہ مفسد صلاۃ ہے، یہ مفسد صلاۃ۔ نمبر 2، دوسری صورت ہے نماز ظہر شروع کرنے کے بعد ظہر ہی کی نیت کی، اس کا حکم۔ نماز ظہر شروع کرنے کے بعد ظہر ہی کی نیت کرنا اور اس کا حکم شرعی۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک رکعت ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر ہی کی نیت کر کے اللہ اکبر پھر کہہ دیا، تو اس سے اس کی نماز فاسد نہ ہوگی، کیونکہ اس نے ایسی نماز کو شروع کرنے کی نیت کی ہے جس میں وہ فی الحال موجود ہے، جس میں وہ فی الحال شروع ہے، جس کو وہ فی الحال پڑھ رہا ہے، لہذا اس کی یہ نیت لغو شمار ہوگی اور سابقہ منوی اپنے حال پر برقرار رہے گا، سابقہ منوی انہو اپنے حال پر برقرار رہے گا۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے للظہری بعد رکعت الظہر کے الفاظ سے بیان فرمایا۔ نمبر 3، دوران نماز قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا۔ دوران نماز قرآن پاک کو، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا اور اس کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نمازی کا قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا یہ مفسد صلاۃ ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اٹھانا اور اس میں دیکھنا اور اس کے اوراق کو پلٹنا یہ عمل کثیر ہے، لہذا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
اس میں قرآن مجید سے سیکھنا پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، اس میں قرآن مجید کا سیکھنا پایا جاتا ہے۔ تو جس طرح غیر سے نماز میں کچھ سیکھنا مفسد نماز ہے، اسی طرح قرآن سے خود اوراق سے سیکھنا بھی مفسد صلاۃ ہوگا، لہذا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اسی کے ضمن میں ایک بحث ہے عمل قلیل اور کثیر کی تفصیل، عمل قلیل اور کثیر اختلاف ائمہ۔ تو اس سے پہلے کہ عمل قلیل اور عمل کثیر پر بحث ہو تو عمل قلیل اور عمل کثیر کو سمجھنا ضروری ہے کہ عمل قلیل اور عمل کثیر کیا ہے اور کتنی مقدار یا کس کو عمل کثیر کہتے ہیں اور کس کو عمل قلیل کہتے ہیں، کتنے عمل کو عمل قلیل کہتے ہیں، کتنے عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ شوافع کے ہاں کسی ایسے فعل کو جو افعال نماز میں سے نہ ہو مسلسل 3 بار کرنا عمل کثیر ہے۔ شوافع کے ہاں کسی ایسے فعل کو جو افعال نماز میں سے نہ ہو مسلسل 3 بار کرنا وہ عمل کثیر ہے، جس سے نماز فاسد ہو جاتی، اور اس سے کم عمل قلیل ہے جو مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ البتہ عند الاحناف عمل کثیر اور قلیل کے بارے میں جو ائمہ ہیں ان کے اقوال مختلف ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ہر ایسا عمل کثیر ہے، ہر ایسا عمل کثیر ہے جس کو دونوں ہاتھوں سے انجام دیا جاتا ہے۔ ہر ایسا عمل کثیر ہے جس کو دونوں ہاتھوں سے انجام دیا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں خود نمازی کی رائے معتبر ہے، جس کو نمازی کثیر سمجھے وہ کثیر ہے اور جس کو قلیل سمجھے وہ قلیل ہے، مگر عام لوگوں کے لیے یہ متعین کرنا مشکل ہے۔ اور ایک قول وہی ہے احناف کا بھی جو شوافع کا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ہر ایسا عمل جو افعال نماز میں سے نہ ہو اور اس کا مقصد نماز کی اصلاح بھی نہ ہو، اور اس عمل کو دیکھنے والا شخص یہ گمان کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اور اس عمل کو دیکھنے والا شخص یہ گمان کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ 3 باتیں کہ ایسا عمل جو افعال نماز میں سے نہ ہو، نمبر 2 اس کا مقصد نماز کی اصلاح نہ ہو، نمبر 3 اس عمل کو دیکھنے والا شخص یہ گمان کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر ہے۔ اور یہی اکثر مشائخ کی رائے ہے اور یہی مفتابہی قول ہے۔ لہذا یہ ہوئی تعریف عمل قلیل اور عمل کثیر کی، یا یہ ہوا فرق عمل قلیل اور عمل کثیر کا۔ تو اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوران نماز قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا اس میں عمل کثیر پایا جاتا ہے، لہذا اس وجہ سے اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی پر ایک اور مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو خارش کا مرض ہو جس سے وہ بار بار اپنا بدن کھجلاتا ہو، تو آیا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اگر تو وہ ہر دفعہ علیحدہ ہاتھ نہ اٹھائے، تفصیل اس کی ہے کہ اگر وہ ہر دفعہ علیحدہ ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ کھجلائے تو اس سے اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور اگر وہ ایک بار کھجلانے کے بعد ایک رکن کے بقدر یعنی 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کے بقدر توقف کرے پھر کھجلائے، تو اس طرح 3 بار کھجلانے سے نماز فاسد، 3 دفعہ کھجلانے سے بھی نماز فاسد نہ ہوگی، جیسا کہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ البتہ مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے فتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر ایک رکن میں 3 بار کھجلائے تو نیت نہ توڑے، پھر بعد میں دوبارہ اس نماز کو ادا کر لے، اس کا اعادہ کر لے۔ جبکہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 3 بار کھجلانے سے مطلقاً نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس وقت مفسد ہے کہ ہر دفعہ ہاتھ اٹھائے۔ 3 بار کھجلانے سے مطلقاً نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس وقت مفسد ہے جبکہ وہ ہر دفعہ ہاتھ اٹھائے۔ اگر ہر دفعہ ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھا کر 3 دفعہ
کھجلا دے تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی، نیز ایک بار کھجلانے کے بعد بقدر رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار تک اگر توقف کیا اس نے، توقف کے بعد پھر کھجلائے تو اس طرح 3 بار کھجلانا بھی مفسد نہیں ہے۔ یہ تھی تفصیل ثلاثے، یہ تھی عمل قلیل اور عمل کثیر کی کہ 3 مرتبہ ایسا فعل کرنا نماز کے اندر کہ جس کی وجہ سے یا دونوں ہاتھ اٹھ جائیں یا ایک ہاتھ سے ہی اگرچہ وہ کھجلائے لیکن 3 مرتبہ ایک ہی رکن کے اندر اگر کھجلائے یا مسلسل 3 مرتبہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر کھجلائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے، تو یہ اس تھی اس کی تفصیل۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے پڑھا نماز ظہر شروع کرنے کے بعد عصر یا نفل کی نیت کر لینا اور اس کا حکم شرعی۔ نمبر 2 نماز ظہر شروع کرنے کے بعد ظہر ہی کی نیت کرنا اور اس کا حکم شرعی۔ نمبر 3 دوران نماز قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھنا اور اس کا حکم شرعی، اور اس کے ضمن میں عمل قلیل اور کثیر کا فرق اور اختلاف ائمہ، اور اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ بیان ہوا خارش والے مریض کا حکم۔ نمبر 5 خارش والے مریض کا حکم، اور اس کے بارے میں جو اہل فتاوی کی رائے تھی وہ آپ کے سامنے آئی۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔